کہ نیک شگونی جائز کیوں ہیں اور بدشگونی حرام کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھنا اس چیز کو، نیک شگونی جو ہوتی ہیں، آپ نے جا رہے تھے کسی کام کے لیے، کسی پرہیزگار شخص سے ملاقات ہو گئی، آپ نے کہا اس نیک بندے سے ملاقات ہو گئی، میرا کام ہو جائے گا، یہ نیک شگونی ہے اور یہ جائز ہے۔ آپ کسی کام کو شروع کر رہے تھے اور آپ کی کوئی اچھی چیز آپ نے سن لی، آپ نے اس سے نیک شگونی لی اور کہا کہ یہ اوپننگ میرے حق میں بہتر ہے، تو یہ شریعت میں جائز ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ یہ نیک شگونی جائز اور پسندیدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ نیک شگونی میں بندے کو اللہ کے فضل و رحمت پر امید پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بدشگونی حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ بدشگونی میں بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ بلی نے راستہ کاٹ لیا، کوے نے آ کے دروازے پر بولنا شروع کر دیا، یا کسی شخص کا صبح صبح چہرہ دیکھ لیا، اب اس کو اپنے حق میں کوئی برا سمجھتا ہے تو گویا وہ اس کو اپنے حق میں برا سمجھ کر خود بخود اللہ کی رحمت سے نا امید ہو رہا ہے۔ اور قرآن میں کہا گیا لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اور قرآن مجید میں جو آیت میں نے پڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا طریقہ یہ تھا، فرعونیوں کا، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب انہیں کوئی بھلائی ملتی، خوشحالی ملتی، سکون والی زندگی ملتی تو کہتے لنا ہادی، یہ تو ہماری وجہ سے، اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی تو یطیروا بموسیٰ ومن معہ، کبھی رزق میں کمی آ گئی، کبھی کوئی آزمائش آ گئی تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں سے بدشگونی لیتے ہوئے کہتے کہ یہ ان کی وجہ سے برائیاں آ رہی ہیں، یہ ان کی وجہ سے مصیبتیں اتر رہی ہیں۔ تو قرآن کی یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ بدشگونی لینا یہ کافروں کا طریقہ ہے، اور بدشگونی میں بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، اور یہ بھی کافروں کا طریقہ ہے۔ مومن نیک شگونی لیتا ہے کیونکہ اس میں اللہ کے فضل و کرم سے امید پیدا ہوتی ہے۔